أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے دی آپ کو، وانی فضلتکم اور میں نے فضیلت دی آپ کو، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا یوما اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس نہیں فدیہ دے گا، نہیں بدلہ دے گا کوئی نفس کسی نفس سے، شیئا کسی چیز کا، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کی جائے گی ان سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہیں لیا جائے گا ان سے کوئی فدیہ، ولا هم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے آپ کو نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ دیتا تھا آپ کو، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون ابناءکم ذبح کرتا تھا آپ کے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑتا تھا آپ کی عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں، بلاء آزمائش ہے، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، وَإِذْ فَرَقْنَا اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑا، بِكُمُ الْبَحْرَ آپ کے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے آپ کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ڈبویا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا تھا بچھڑے کو معبود، من بعدہ ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو، ثم عفونا عنکم پھر ہم نے درگزر کیا آپ سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، وَإِذْ آتَيْنَا اور یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ سورۃ البقرہ کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ کل کے درس میں یہی بنی اسرائیلیوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اور مختصراً میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ، تو یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیا۔ جتنے بھی یعنی اس طرح تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا بڑا، اسحاق علیہ السلام، ان کے بعد پھر ان کا بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے۔ ان کے بعد جو بنی اسرائیل کی آگے اولاد ہوئی، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں یہ جتنا بھی دورانیہ گزرا ہے، انبیاء اکرام آئے، کم و بیش کتابوں کے اندر ہے 4000 نبی آئے ہیں یعقوب علیہ السلام کے آگے نسل میں۔ تو بڑے عجیب قوم تھی، آگے آپ تذکرے سنیں گے آپ حیران ہوں گے، اللہ کے انعام دیکھو اور ان کی مستیاں دیکھو، قدم قدم پر اللہ انعام دیتا تھا اور آگے سے یہ ہیلے بہانے کرتے تھے۔ بہرحال تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے ان کے تذکرے سنائے، ان کے قصے بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انبیاء اکرام بھیجے، پھر ان کا آگے کیا رد عمل تھا، یہ ساری چیزیں آگے تذکرے آئیں گے۔ تو آج کے اس درس میں پھر یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو، چونکہ قرآن مجید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے،
تو یہ اس وقت جو گرد و نواح یہودی اور عیسائی تھے ان کو یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اے اولاد یعقوب جو ابھی موجود تھے یعنی مدینہ میں گرد و نواح، آپ یاد کرو کہ اس وقت آپ پر کیا کیا انعامات کیے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کیسے آپ کو بچایا تھا، اور آج آپ میرے نبی پر ایمان نہیں لا رہے۔ یہ مقصد تھا۔ آگے پھر ان کا ذکر آ رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے آپ کو دی ہیں۔ نعمتیں بہت ساری تھیں، آگے آ رہی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے فضیلت دی آپ کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا اس وقت جتنی قومیں میں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بنی اسرائیل کو تمام کی تمام قوموں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ تو اللہ نے ان کو یاد دلایا، او بنی اسرائیلیو یاد کرو اس وقت میں نے آپ کو جہان، پورے جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، اس نعمت میری کو یاد کرو۔ یہ یاد کروا کے آگے درمیان میں جو آیت بیان کی، واللہ، یعنی کہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں نا تو میرے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کو سنو اور ترجمہ سنو، اس آیت کا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت کے اندر۔ پھر آگے فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی بدلہ نہیں دے گا کوئی نفس کسی نفس سے، شیئن، ذرا بھی، ولا یقبل منہا شفاعت، وہ ایسا دن ہوگا اس دن کسی کی سفارش نہیں سنی جائے گی، نہیں قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب چار چیزیں ذکر ہوئیں۔ قیامت والے دن نہ کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں دے گا۔ آج دیکھو، ایک کانٹا چبھتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن قیامت والے دن ماں بھی اپنے بیٹے سے دور بھاگے گی، کہیں میرا بیٹا مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے۔ کوئی بدلہ، کوئی اس وقت ایک دوسرے کا کوئی انسان بدلہ نہیں دے چکا سکتا۔ اور نمبر 2، اس دن سفارش بھی کسی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ 2، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا مال کی صورت میں، ولا ہم ینصرون، اور نہ کسی کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی جیل میں کسی جگہ گرفتار ہو جائے تو 4 طریقے بچانے کے۔ نمبر 1، آپ جاؤ پیسے دے کر ضمانت کروا لو۔ نمبر 2، یا کوئی بڑا کوئی سیاسی آدمی ہے، جا کر سفارش کرے گا، جیل سے اس کو رہا کر لیں گے۔ نمبر 3، یا کوئی فدیہ لے کر، پیسے لے کر کوئی چھڑا دے گا۔ ولا ہم ینصرون، یا بڑی قوم قبیلہ ہے، جا کر تھانے کے اوپر قبضہ کر کے وہاں سے اللہ بول کے چھڑا دیں گے۔ لیکن اللہ کے دربار کی بات ہو رہی ہے، قیامت والے دن نہ کوئی ضمانت دے سکتا ہے، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس دن کوئی مال لیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب یہ عالم ہے تو میرے بھائیو، آج ان کی خاطر آپ اپنے آپ کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ یہ خطاب تو اس وقت ان لوگوں کو تھا، لیکن در پردہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، او بھائی کس غم کے اندر، کس غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو، آپ کو اس دن کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ دن برحق ہے، قیامت والا دن آئے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کرو۔ یہ عمومی خطاب تھا۔ آگے پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر دیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو بنی اسرائیلیوں جب آپ کو نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے،
یہ فرعون نام نہیں ہے، یہ فرعون لقب ہے مصر کے بادشاہ کا۔ اس وقت جو بھی بادشاہ آتا تھا نا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ دیکھو آج ہمارا صدر جو بھی ہو نا اس کو صدر مملکت کہتے ہیں، یا کوئی بھی بعض ملک کے جیسے حبشہ ہے اس کے بادشاہ کو نجاشی کہا کرتے تھے۔ یہ جو فرعون تھا اس وقت مصر کا، اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ یہ فرعون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو بندہ تھا، بہت بڑا ظالم آدمی تھا۔ یسومونکم سوء العذاب، او بنی اسرائیلیوں آپ کو بہت برا عذاب دیا کرتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، آپ کی اولاد کو ذبح کیا کرتا تھا۔ ویستحیون نساءکم، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، بچے جو بھی ملتے نا ان کو قتل کروا دیتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء، اس میں تمہارے لیے آپ کے رب کی طرف سے انعام ہے بہت بڑا۔ انعام بھی بلا ان کے دونوں معنی ہیں۔ اگر یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچانا انعام ہے، اور فرعون کی طرف سے جو ان کو عذاب دیا جاتا تھا یہ مصیبت ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتاؤں یہ بچوں کو کیوں قتل کرتا تھا؟ اس وجہ سے قتل کیا کرتا تھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بعد میں انبیاء اکرام آئیں گے بہت سارے۔ اس کو خطرہ تھا کہ کہیں کوئی بچہ پیدا ہو کر میرے مقابلے میں نبی بن کر تیار نہ ہو جائے جو میری سلطنت کو خطرے میں ڈال دے۔ تو یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12,000 بچوں کو اس نے قتل کروایا، کہیں کوئی میرے مقابلے میں نہ آ جائے اور میری حکومت کو نہ ختم کر دے۔ اور عورتوں نے ڈر کے مارے اپنے 1000 بلکہ تقریباً 9,000 انہوں نے اپنے حمل گرا دیے کہ تاکہ ان کی وجہ سے وہ فرعون ہمیں قتل نہ کر دے۔ اس وجہ سے 1000 اس نے قتل کروائے کہیں میرے مقابلے میں کوئی تیار نہ ہو جائے، کوئی بیٹا ایسا بڑا نہ ہو جائے۔ بچوں کو قتل کرواتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا اس وجہ سے کہ عورتوں سے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، اور نمبر 2 عورتوں کو اپنی باندی بنا دیتا تھا گھر میں کام کاج کرنے کے لیے۔ جب یہ اس نے کام کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اب موسیٰ علیہ السلام دیکھو اتنے یعنی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا، بڑے ہو گئے، نوجوان یعنی جوانی کی عمر میں پہنچ گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، مصر شہر کے اندر رہ رہے تھے، اس سے تنگ آ کر انہوں نے فلسطین ارض مقدس کی طرف ہجرت شروع کی، جانے لگے۔ سارے کے سارے بنی اسرائیلی قوم والوں کو لے کر جا رہے تھے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام جو نوجوان ہے بنی اسرائیلیوں میں، وہ اپنی پوری کی پوری برادری کو یہاں سے شہر سے لے کر فلسطین کی طرف جا رہا ہے، ارض مقدس کی طرف۔ فرعون نے کیا کیا کہ اپنا وزیر حامان بھی تیار کیا اور ساتھ کئی ہزار کی تعداد میں فوج بھی تیار کی اور بڑے گھوڑے وغیرہ تیار کیے۔ اب پیچھے آگے موسیٰ علیہ السلام لے کر بنی اسرائیل کو جا رہے تھے، پیچھے پیچھے وہ فوج بھی آ رہی ہے۔ کرتے کرتے درمیان میں بحر کلزم آتا ہے، اس پر آ کر ٹھہر گئے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ وہ قوم والے بھی۔ پیچھے ادھر سے فرعون کی فوج بھی آنے لگ گئی۔ باقی ساتھیوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ آج تو ہمیں مروا دیا آپ نے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے سمندر کی موج ہے، درمیان میں ہمیں مروا دیا آپ نے، انا لمدرکون، آج تو ہم مارے گئے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کیسے نجات دیتا ہے اپنے ایمان والوں بندوں کو۔ اب دیکھو اللہ نے کیسے نجات دی۔ جب ادھر قریب پہنچا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو سمندر کے اندر مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پانی کے اندر وہ لاٹھی ماری، اس سے 12 رستے بن گئے، چونکہ 12 قبیلے تھے مختلف۔ اب وہاں سے رستے بنے، قرآن مجید میں آتا ہے کالطود العظیم، ایسے پانی کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے درمیان میں، اور 12 رستے بن گئے، سارے کے سارے بنی اسرائیلی جتنے بھی تھے اس میں سے پار ہو گئے۔ پیچھے سے فرعون اور اس کی فوج نے دیکھا بھائی رستے تو بن گئے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی جانا چاہیے۔ آگے حامان اپنی فوج لے کر جب داخل ہوا، فرعون نے کہا آپ جاؤ، میں بھی آتا ہوں پیچھے۔ جب وہ بھی آیا، پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے
حکم دیا پانی کو، اے پانی آپ کو تو میں نے کہا تھا میرے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو پار کرو، اب چل پڑو۔ سارے کے سارے وہاں پر جتنے فرعون اور اس کے فوجی تھے وہ غرق ہو گئے، سیدھے جہنم میں چلے گئے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو وہاں سے پانی کے ذریعے باہر پھینک دیا، اور ان لوگوں نے اوپر ایسے مسالے لگائے اور ایسے طریقے سے ان کو یعنی اس لاش کو محفوظ کیا، آج بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ یہ مختصراً ان کا قصہ تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے، یاد کرو او بنی اسرائیلیوں، جب ہم نے آپ کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، او بنی اسرائیل ہم نے آپ کو نجات دی تھی فرعون سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو اور اس کی آل کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، او بنی اسرائیل آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے غرق ہوئے قوم والے فرعون کے، اور فرعون کو اللہ نے کیسے تمہارے لیے وہاں پہ تمہارے سامنے عبرت بنایا۔ کیا اے بنی اسرائیل آپ کو یاد نہیں ہے؟ اگر یہ قصہ یاد ہے، آپ کو ہم نے نجات دی تھی، تو آج ہم ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں کہ نبی کی اتباع کرو۔ اب دیکھو یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان پر انعام فرمایا، آگے اور ذکر وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اب ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بنی اسرائیل پار ہو گئے سمندر سے، آگے بڑا میدان تھا، اس کے اندر بنی اسرائیلیوں نے اپنے خیمے لگائے، وہاں پہ رہنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ آپ ایسا کرو نا، ہمارے لیے کوئی شریعت لے کے آؤ جس پر ہم عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ تو مجھ سے شریعت مانگ رہے ہیں، کوئی قانون مانگ رہے ہیں، تو آپ کوئی شریعت دے دو ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ آپ ایسا کرو، کوئی طور پہ آ جاؤ، 40 دن وہاں پر آپ رہو، تو 40 دنوں کے بعد آپ کو میں کتاب دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوئی طور پر، 40 دن وہاں پر رہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو کتاب دینی تھی، تورات۔ اب موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہوئے، پیچھے ادھر ان بنی اسرائیلوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، وہ اور ان کے ساتھی جو تھے وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کیا کیا، پیچھے شیطان تو چونکہ ہر وقت موجود ہوتا ہے آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے، شیطان نے، وہ ایک سامری تھا اس وقت، سامری وہ تھا کہ جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی پرورش کی تھی، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کے نیچے سے کچھ مٹی اس نے اٹھائی تھی، اس کے پاس موجود تھی، اور وہ تھا کافر، وہ لے کر آیا اور اس نے ایک بچڑا بنایا۔ بچڑا یہ گائے کا جو ہوتا ہے بچڑا، اس طرح کا یہ بچڑا بنایا۔ بچڑا مٹی کا بنانے کے بعد اس کے ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی تھی، دوسری طرف سے ہوا باہر نکلتی تھی۔ اب دیکھو کسی سوراخ میں ہوا داخل ہو، ادھر سے باہر نکلے تو کچھ آواز پیدا ہوتی ہے، تھوڑی بہت آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ آواز پیدا ہوتی تھی، اب دیکھو انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا تھا، ان کو وہاں سے سمندر سے فرعون سے بھی بچایا، پانی کے اندر بھی بچایا، باہر نکال دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اللہ کو چھوڑ کر وہ جو بچڑا بنایا تھا سامری نے، اب اس کی عبادت شروع کر دی۔ اب اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ 40 راتیں وہاں پر گزار کر واپس آئے، تو آ کر ان لوگوں کو کیا خطاب کیا، اس آیت کے اندر وہ ذکر ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، کہ آپ کو طور پر آئیں، ہم آپ کو وہاں پر کتاب دیں گے، شریعت دیں گے، جو ابھی یہ مانگ رہے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، پیچھے سے ان لوگوں نے، تم لوگوں نے بنی اسرائیلیوں، من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بہت بڑے ظالم ہو۔ شرک کیا نا، تو شرک کرنے والا بندہ ظالم ہوتا ہے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ،
پھر ہم نے آپ کو معاف کر دیا تھا من بعد ذالک، اس کام کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس وجہ سے ہم معاف کرتے ہیں آپ کو، آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو اللہ نے ہم کو کتنی مہلت دے رکھی ہے، تو ہم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ وَإِذْ آتَيْنَا، یاد کرو بنی اسرائیلیوں، جب ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، والفرقان، اور فرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے، وہ معجزے بھی ہو سکتے ہیں، اور فرقان موسیٰ علیہ السلام خود بھی ہو سکتے ہیں۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ دیکھو کتاب کا مقصد یہ نہیں ہوتا، یہ بھی کتاب ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیے، تو کتاب کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، رہنمائی حاصل کرو۔ یہ نہیں ہے کتاب آئی ہمارے پاس قرآن مجید، آپ قرآن کو پڑھ کے ختم پڑھاؤ، اپنے مردوں کو بخشاؤ، اس لیے تو نہیں آئی میرے بھائیو یہ کتاب۔ یہ کتاب اس لیے آئی ہے تم اپنی بیٹی کو شادی کر کے کیسے دوسرے کے گھر میں پہنچاؤ، یہ کتاب آپ کو طریقہ بتائے گی۔ آپ نے اگر آپ کے گھر میں کوئی غم ہو جائے، مصیبت آ جائے، تو آپ نے کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے، یہ کتاب آپ کو بتائے گی۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے تو یہ قرآن مجید آپ کو حل بتائے گا کہ کیا کرنا ہے آپ نے۔ اگر خوشی آتی ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو قرآن کہتا ہے آپ صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، آپ کو کہیں وہ نتیجے پر پہنچا دے گا۔ تو کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی حاصل کرنا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، بچوں نے پڑھ لیا کتاب تو یہ مقصد حل ہو گیا؟ نہیں، آج ہمارے اوپر مار اس وجہ سے ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ پورے ہمارے اس گاؤں کے اندر چلیں، باہر اس آمنے سامنے لوگوں، ہم سب کو جانتے ہیں، آپ گھر میں جائیں نا، آپ کو شاذ و نادر کوئی گھر ایسا ملے گا جس کے گھر کے اندر صبح اٹھ کے کوئی قرآن مجید پڑھے۔ حالانکہ بڑے ہوتے تھے ہمارے گھروں میں، دیکھو ادھر سامنے بزرگ ہوتے تھے، پھر ادھر ہوتے تھے، پھر ادھر یہ بڑے جتنے بھی بزرگ تھے، وہ صبح اٹھ کے بڑا قرآن مجید گھر میں رکھا ہوتا تھا، صبح اٹھ کے اس کی تلاوت کرتے تھے، 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے، بوڑھی عورتیں بھی پڑھتی تھیں اور بوڑھے بابے بھی پڑھتے تھے سارے قرآن مجید، تو گھر کے اندر بڑی برکت ہوتی تھی۔ آج گھر کے اندر راتوں کو دیر سے سوتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے جاگتے ہیں، کسی کو قرآن مجید کا کوئی پتہ نہیں ہے، نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ آج کی بات مجھ سے ایک آدمی ملا، میں اس سے بات کر رہا ہوں پڑھنے پڑھانے کی، وہ آگے سے مجھے کہتا ہے آج اتنے دن ہو گئے مجھے میری ڈیوٹی نہیں ہے، مجھے نوکری سے نکال دیا ہے، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی اللہ سے دعا کی ہے آپ نے؟ میں آپ سے کہتا ہوں پڑھو، پڑھاؤ، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو، اپنے گھر میں پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آپ کہتے ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے کہا میں پیسے تو نہیں مانگتا ہوں، لیکن آپ قرآن مجید کے قریب آؤ، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ نہیں دے گا کیا؟ اب دیکھو ابھی آپ نے واقعہ سنا ہے، اتنے سخت عذاب سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو نجات دے سکتا ہے، دیکھو سمندر کے اندر راستے بنا سکتا ہے، تو کیا اللہ ہمیں تھوڑی بہت روزی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن کمی آج ہمارے اندر ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اگر بچنا ہے، اگر ہماری نجات ہوگی تو وہ قرآن سے ہوگی، نبی کے طریقوں سے ہوگی، اللہ کے سے مانگنے اس کے اندر ہوگی، باقی دنیا کے اندر نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے، نہ کوئی۔ قرآن پڑھو، نبی کے طریقے پہ چلو، اللہ سے مانگو، خدا کی قسم اللہ کبھی بھوکا نہیں مارے گا انشاءاللہ۔ شیر کو اللہ تعالی کھانے کے لیے، پینے کے لیے تازہ خون روزانہ دیتا ہے، تو اللہ ہمیں 1-2 روٹی نہیں دے سکتا؟ تو وہ واقعہ تو آپ نے مختصراً میں مجھے یاد آ گیا، میں کہتا ہوں وہ ایک عورت کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا، کہ وہ اپنے بچے کو روزانہ کہتی تھی
کہ آپ نماز پڑھو اللہ آپ کو بہت ساری چیزیں دے گا۔ کہا بیٹا کہتا تھا اماں اللہ کیا دے گا، اپنی امی کو کہتا تھا، امی نے کہا بیٹا آپ نماز پڑھو اللہ آپ کو روٹیاں دے گا۔ ہوا کیا، وہ روزانہ نماز پڑھتا تھا، اس کی امی روٹی پکا کے الماری میں رکھ دیتی تھی۔ وہ نماز پڑھتا، اپنی امی سے پوچھتا امی میری روٹیاں کہاں ہیں، اس کی امی اسے بتاتی تھی جاؤ بیٹا الماری کے اندر رکھی ہوئی ہیں لے لو۔ وہ نماز پڑھتا پھر ادھر جاتا روٹیاں لے لیتا، نماز پڑھتا جاتا روٹیاں لے لیتا۔ اب اس کو نہیں پتا کہ امی پکا کے رکھتی ہے، اس کو یہی پتا ہے کہ اللہ دیتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، اس کی امی کہیں گئی ہوئی تھی باہر رشتہ داروں کے گھر ادھر ادھر، اس کو یاد نہیں تھا کہ میرا بیٹا نماز پڑھے گا، اس کے لیے میں روٹی پکا کے الماری میں رکھ کے اندر رکھ دوں۔ باہر گئی ہوئی تھی، اس کو اچانک ذہن میں خیال آیا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اب میں تو باہر آئی ہوئی ہوں، میرا بیٹا نماز پڑھے گا، الماری جا کے کھولے گا روٹیاں نہیں ہوں گی، وہ کہے گا آج اللہ نے روٹیاں نہیں دی ہیں، نماز تو میں نے پڑھی ہے۔ اس نے ادھر ہی سے اللہ سے دعا کی، یا اللہ دیکھو اپنے بیٹے سے تو میں جھوٹ بولتی تھی، یا اللہ تیری خاطر کہ یہ نمازی بن جائے، لیکن یا اللہ تو میری عزت کی لاج رکھ دے، آپ کو پتہ ہے کہ روٹیاں میں خود پکا کے رکھتی تھی، یا اللہ آج میں نے پکا کے نہیں رکھی ہیں، یا اللہ تو اپنی قدرت سے وہاں پر انتظام فرما دے۔ ہوا کیا، اس بچے نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جا کر الماری کھولی، دیکھا وہاں پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کی امی گھر میں واپس آئی اور اس نے آ کر پوچھا اس اپنے بیٹے سے، بیٹا نماز پڑھی تھی؟ جی امی پڑھی تھی۔ بیٹا روٹیاں ملی تھی؟ امی جی بالکل مجھے روٹیاں ملی تھی۔ کہا الماری میں رکھی ہوئی تھی؟ کہا وہاں ہی رکھی ہوئی تھی، لیکن امی ایک بات بتاؤں، پہلے والی روٹیوں میں اور ان روٹیوں میں بڑا فرق تھا۔ کہا کیا ہوا؟ پہلی والی جو روٹیاں تھیں ان کے اندر اتنی لذت نہیں تھی، اور جو آج روٹیاں کھائی ہیں بڑی میٹھی تھیں۔ تو اب اس کی امی نے اس کو سچ بتا دیا، کہا بیٹا پہلے جو میں کرتی تھی وہ آپ کے نمازی بننے کے لیے میں خود پکا کے رکھا کرتی تھی، اور آج میں باہر تھی، میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ تو ہی انتظام فرما دے، تو اللہ نے جنت سے آپ کے لیے پکی پکائی روٹی یہاں پہ بھیج دی۔ اب دیکھو اس کا پکا یقین تھا، اللہ تعالیٰ نے دے دی اس کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ پر یقین رکھو اور اپنے اعمال کی طرف توجہ کرو، اپنے اعمال کی طرف، نماز اور قرآن کی طرف، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اللہ ہم سب کو یکسوئی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی کامل محبت، کامل معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کامل یقین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے یا اللہ تو کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ جب آخرت کا وقت آئے تو یا اللہ پھر بھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ بلکہ دنیا آخرت میں ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ دنیا آخرت میں تو ہی ہمارا والی بن جا۔ یا اللہ تو ہی ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں صحیح طریقے سے مومن مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اعمال کی طرف توجہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز اور دیگر جتنے بھی اعمال ہیں یا اللہ ہمیں صحیح طریقے پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہر طرف کفر ہے، ہر طرف شرک ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، یا اللہ تو ہی ہماری پشت پناہی فرما۔ یا الہ العالمین تو ہی کلمہ گو جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ تو ہی ان کی سب کی دستگیری فرما۔ یا اللہ تو ہی مشکل کشائی فرما۔ یا اللہ تو ہی ہمارے دکھوں کا مداوا بن جا۔ یا اللہ تو ہی ہمارے دکھوں کو دور فرما۔ یا اللہ تو ہی ہماری مشکلوں کو دور فرما۔ یا اللہ تو ہی ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہم بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن یا اللہ ہمارے دل کے جو ہیں یا اللہ وہ اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ یا اللہ تو اپنی قدرت سے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی مومن بنا۔ یا اللہ تو ہمارے اندر کو بھی مسلمان بنا۔ یا اللہ جس طرح بظاہر ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں تو یا اللہ ہمارے باطن کو بھی مسلمان بنا۔ یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔